مسلک وہی ہے میرے بھائی، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کی۔ ایک بات یاد رکھنا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ جہاں پر جسم بیچے جاتے تھے، اس بازار میں پہنچی جہاں جسم بیچے، وہاں طے کرتے ہیں، لیکن تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ نبیوں کے امام نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے۔ جہاں پر جسم بیچے جاتے تھے، اس بازار میں پہنچی جہاں جسم بیچے، وہاں جا کر کے بیٹھ گئی۔ کبھی جسم نہ بیچا تھا، بلکہ کبھی چہرہ بھی نہیں کھولا تھا، اتنی حیا ودار تھی، ویسے گھر میں پلی تھی، لیکن آج وقت نے اس کو اپنا جسم بیچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ چہرہ کھول کے بیٹھی، لیکن اللہ کی شان، لوگ آتے اس حسن کے مارکیٹ میں، خوبصورتی کے مارکیٹ میں، جیسے وہ لوگ اس کے قریب آتے فوراً نظر جھک جاتی اور آگے بڑھ جاتے۔ اس سے کم حسین اور جمیل، جو کم حسین اور جمیل تھی، ان کو اٹھا اٹھا کے لے گئے۔ شام سے آدھی رات ہو گئی، رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر تک لٹکنے لگی۔ تو کیا ہوا؟ جب سب بازار حسن کی رانائیاں ختم ہو گئی تو یہ رو لگنے لگی پھوٹ پھوٹ کے۔ آج عزت کا سودا کرنے آئی تھی، لیکن کوئی خریدار نہ ملا۔ بظاہر ناکام، لیکن حقیقت میں کامیاب ہو کر جب وہ لوٹنے لگی اپنے گھر، تو شریف ماں باپ اور شریف بہنوں نے ماتم کا سما بپا کر رکھا تھا۔ بیٹی سرے شام سے غائب ہے، آدھی رات ہو گئی، نظر نہیں آتی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو باپ نے کلیجہ پکڑ لیا، بہنوں نے دروازہ کھولا، ماں پچھاڑے کھا کے گرنے کے قریب ہوئی تو باپ نے رنڈیائی ہوئی آواز سے بیٹی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، کہاں گئی تھی؟ وہ ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی، بتا تو دوں گی کہاں گئی تھی، لیکن پہلے معافی کی طلبگاروں مجھے معاف کر دو۔ ماں باپ نے کہا، بتا او عقل کی دشمن کہاں گئی تھی؟ تو بیٹی نے اپنے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بابا تیری بیماری دیکھ نہیں سکتی تھی، تیری دوا کے لیے جب کوئی انتظام اور انصرام نہ ہوا تو میں نے سوچا آبرو بیچ کر تیرا علاج کروں گی اور آبرو بیچ کر اپنی بہنوں کی شادیاں کر دوں گی۔ اگر ایک کی آبرو لٹ کر 5 کی آبرو بچتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ باپ نے کلیجہ پکڑا، ماں نے سینہ تھاما، کہا کیا بکتی ہے، لیکن کہا بابا میں ناکام لوٹی ظاہر میں مگر حقیقت میں کامیاب، کہ میں بازار حسن میں بیٹھی تھی تو جو بھی میرے قریب آتا تھا اس کی گردن جھک جاتی تھی اور وہ گزر جاتا تھا، بالآخر مجھے کوئی نہ لے گیا، اسی لیے تو آدھی رات کو آئی، اگر کوئی لے جاتا تو رات کو کیوں آتی، صبح کو آتی بابا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا، میری بیٹی واللہ اس بازار حسن میں آدھی رات تو کیا، اگر زندگی بھر بھی تو بیٹھی رہتی تو انشاءاللہ تجھے کوئی نہ لے جاتا۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹی اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا۔ بیٹی مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے، بیٹی پر یقین نہیں، نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ میری بیٹی تیرے باپ نے کبھی کسی عورت کو غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو جس کے باپ نے کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تو اس باپ کی بیٹی کو کوئی غلط نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کی آبرو سے سودا کیسے کر سکتا ہے؟ دامانے قناعت کی یہ شان ہوتی ہے، دامانے قناعت کی یہ شان ہوتی ہے، پیون تو لگے ہوتے ہیں گناہ کے دھبے نہیں ہوتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، آخرت کی تیاری کرو، لیکن آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے
दुनिया की तैयारी पर, दुनिया के आमाल पर नेक बनो, परहेजगार बनो, एक दूसरे का सुख दुख के साथी बनो, एक दूसरे के दर्द के साथी बनो। सिर्फ सुनने के लिए ना आओ बल्कि अमल करने की कोशिश करो। अपनी बहनों से भी कहता हूँ, शादी ब्याह के मौके पे खुराफात से बचो वरना जहन्नम का ईंधन बनोगी। आपसे भी कहता हूँ खुराफात से बचो। और एक बात अर्ज करूं, शादी ब्याह की बात निकली है, मैं आखिरी बात कहने चला था लेकिन एक बात कह दूं, याद रखो, ये भी बात खत्म कर दो कि मैं अपनी ही बिरादरी में शादी करूंगा, ये बात खत्म कर दो। हिंदुस्तान में बिरादरियों का क्या हाल है ये मुफ्तियान किराम अच्छी तरह आपको समझाएंगे। बस मैं तो इतना जानता हूं, मेरे नबी ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया था। एक बाप की औलाद हो, एक माँ के बेटे हो, फिर ये अदना बिरादरी, ये आला बिरादरी कैसे हो गई? और हिंदुस्तान में तो 90% लोग कन्वर्ट हुए हैं। ये कहां से आई? ये बिरादरियां सिर्फ पहचान के लिए है। बाकी रिश्ता किससे करना है? जो सुन्नी सहूल अकीदा मिल जाए उससे रिश्ता करो। बल्कि आजकल बकरी और गाय की भी तो कोई अहमियत होती है। रसूलुल्लाह का जिस दौर में तशरीफ लाए थे उस दौर में कनीजों की कोई हैसियत नहीं होती थी। होती थी कोई हैसियत? नहीं। लेकिन आपको बताऊं, हमारे रसूल के खानदान वालों में से कुछ ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने कनीजों को आजाद करके अपने निकाह में लेकर के उनकी अजमत बढ़ाई है। और सबको तो अपनी जगह, और सब तो अपनी जगह, बल्कि सैयदा फातिमा के बाद अगर सबसे ज्यादा इमाम किसी की नस्ल में पैदा हुए हैं तो वो जात सैयदा शहरबानों की है। अगरचे वो बादशाह की पोती थी, बादशाह की बेटी थी, लेकिन जब वो मदीने मुनव्वरा आई है तो कनीज की शक्ल में आई है। और जब इमाम हुसैन के हिस्से में आई है तो मेरे इमाम ने उनको आजाद करके उनके साथ निकाह किया और उनको इमामों की मां बना दिया। अगरचे वो नसब में बादशाहों की बेटी थी, मैं उनके नसब पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन आई थी वो कनीज थी और कनीज को इमामों की मां बनाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन्हीं की औलाद, इमाम बाकिर उन्हीं के पोते, जाफर सादिक उन्हीं की औलाद। आप गौर फरमाएं। इसलिए आशिकान रसूल देखो, दीनदारी देखो और दीन देख करके निकाह करो, मसलक और मजहब देख के निकाह करो। कौम की बेटियों से कहता हूं, अगर पढ़ लिख लो तो ये मत सोचो मेरे मियार का मुसलमानों में मिलेगा तो मुसलमानों में करूंगी, और अगर मेरे मियार का ना मिला तो माज़अल्लाह कहीं और दाएं बाएं हो जाऊंगी। याद रखना, सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रह जाएगी, ईमान की डिग्री कब्र के अंदर तक जाएगी। इसलिए कोई डिग्री ना देखो, ईमान की डिग्री देखो और ईमान की डिग्री देख करके उस पर अमल करो। काला हो, नक्टा हो, चपटा हो, कैसा हो, अगर मोमिन है मोमिन तो हुजूर की खुशी के लिए कर लो। मैं आखिरी बात कहने चला था लेकिन मेरी बहनों के बारे में मुझे एक बात याद आ गई, जरा सुनना मेरी बहनों। आजकल गरीब रिश्ता आ जाए और दीनदार हो तो बहनें नाक चढ़ा लेती है, मुंह फेर लेती है। याद रखना, दीनदारी को प्रायोरिटी दो, दीनदारी को प्रायोरिटी दो, इश्क रसूल को प्रायोरिटी दो, अहमियत दो दीनदारी को, तकवे को, परहेजगारी को। और आपको भी कहता हूं, काली सांवली भी मिल जाए अपना लो। याद रखना, खूबसूरत मां खूबसूरत बेटे को जन्म दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार मां दीनदार बेटे ही को जन्म दिया करती है। इसलिए दीनदारी देखो। आओ, मुझे एक वाकया याद आया। हुजूर अलैहि सलाम के एक सहाबी थे लेकिन उनका रंग पक्का था, काला नहीं कहूंगा न कह सकता हूं क्योंकि मेरा मसलक सरापा अदब है। अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन भी अदब है, मजहब भी अदब है, मसलक भी अदब है। लेकिन एक बात कहूं, रंग पक्का था, होंठ मोटे थे, दांत बड़े बड़े थे। हुजूर उनके बारगाह में वो आते थे, आका की बारगाह में आते थे तो हुजूर उनसे दिल लगी कर लिया करते थे। हुजूर अलैहि सलाम की जिंदगी बड़ी सादा थी, बड़ी खूबसूरत। हमारे आजकल तकवा क्या समझते हैं? गर्दन झुकाकर, मुंह लटकाकर, मुंह उतार कर, भवें चढ़ाकर बैठना, इसका नाम तकवा है। मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं जितना नबी ने किया बस उसी का नाम दीन है, उसी का नाम सुन्नत है, उसी का नाम शरीयत है। वो मुस्कुराए, मुस्कुराना शरीयत। बल्कि आपको एक बात कहूं, वो आजिजी के साथ झुक जाएं
تو جھک جانا عبادت، اور وہ اکڑ جائیں تو اکڑ جانا عبادت. یعنی اللہ کے یہاں کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب ہمیں تو تیری ادائیں پیاری ہے، بس تو جھکے تو جھکنا عبادت بنا دیا، تو اکڑے تو اکڑنا عبادت بنا دی. آپ کہیں گے اکڑنا بھی عبادت ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. آدمی پوری دنیا میں جھک کے چلے تو اسلام پسند کرتا ہے نا، لیکن جب کعبۃ اللہ کا طواف کرے اب نہیں جھکنا، اب سینہ تان کر چلنا. کیوں چلنا؟ وہ کہا حضور جب گئے تھے تو کافروں پہ دھانپ بٹھانا تھا. میں نے کہا اب کون سے کافر ہے جن پہ دھانپ بٹھانا ہے؟ اب کون سے؟ وہاں تو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. میں اس وقت کلمے کی بات کر رہا ہوں بھائیو. ہاں، ورنہ حسام الحرمین جس کو مسلمان کہتی ہے میں اسی کو مسلمان مانتا ہوں. آپ میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا بھائیو. ہاں، بڑے نازک حالات ہیں آج کل. کچھ لوگ تقریریں سننے آتے ہیں، کچھ سونگنے آتے ہیں. اپنا مسلک وہی ہے میرے بھائی. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کی. ایک بات یاد رکھنا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب بظاہر کون کافر ہے ماں؟ آپ کیوں اکڑ کے چل رہے؟ کہا اب اگرچہ وہاں کافروں کو دکھانا نہیں ہے، کھلا کافر وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں حضور اکڑ کر چلے تو ان کی ادا پر ادا کرنا اسی کو عبادت کہتے ہیں. ہے نا یہ بات؟ تو بہرحال بات دور نکلی. کیا کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ان سے دل لگی مسکراتے تھے، ہنستے تھے، اور ان سے دل لگی کر ایک دن وہ آئے. حضور نے کہا تو شادی نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے تو شادی نہیں کرتا؟ انہوں نے ہنس دیا. پھر حضور نے کہا کیوں شادی نہیں کرتا؟ شادی کر. ان کے دل پہ بات لگ گئی. دل لگی تھی لیکن دل کو لگ گئی. رو پڑے. حضور میرا رنگ پکا، میرے ہونٹ موٹے، میرے دانت بڑے، مدینے والے خوبصورت لوگ ہیں، کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ میرا خود کا گھر نہیں، کاروبار کچھ نہیں، پیسے نہیں، مال نہیں، یہاں کے لوگ حسین ہیں، خوبصورت ہیں، کون اپنی بیٹی دے گا؟ جانتے رو پڑے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. اور استاد زمن کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے. جب کسی کا حال بگڑتا ہے تو اس کی بگڑی بن جاتی ہے. وہ رو پڑے. حضور نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا. کیا کہنا؟ کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیں. یہ پکے رنگ کے، موٹے ہونٹ کے، بڑے دانت کے، اور وہ لڑکی تھی بڑی خوبصورت، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ خاتون بڑی خوبصورت تھی. جب گھر پہنچے دستک دی، دروازہ کھلا. کون؟ فلاں. کیوں آئے ہو؟ آقا نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ سلام پیش کیا ہے. ہاں لیکن بات تو بتاؤ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے حضور نے میرا رشتہ بھیجا، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیں. انہوں نے سر سے لے کے پیر تک انہیں دیکھا. بیٹی کا مستقبل نظر میں گھومنے لگا. ایک پکے رنگ کا، بڑی عمر کا جوان، میری بیٹی خوبصورت، حسن جمال کی ملکہ. تو کہا رکو بیوی سے مشورہ کر لوں. بیوی کی طرف جھکے، بیوی سے کہا فلاں آئے ہیں، حضور نے بھیجا ہے رشتہ لے کر، رنگ پکا ہے، ہونٹ موٹے، دانت بڑے، خود کا مکان نہیں ہے. بیوی کچھ کہنا چاہتی تھی. بیٹی نے ماں باپ سے کہا بابا بابا نا نہیں کہنا. بابا، قوم کی بیٹیاں سنو، نا نہیں کہنا. کیوں؟ آنے والوں کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. بھیجنے والے کو دیکھو. ارے کتنی خوش نصیب ہے تمہاری بیٹی. کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ نانا نانی طے کرتے ہیں، لیکن تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ نبیوں کے امام نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے. ماں باپ نے کہا غریب ہے، مفلس ہے، اس کا خود کا گھر نہیں. کہا کچھ بھی ہے میں ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی، اپنے نبی کو ناراض نہیں ہونے دوں گی.
میں سب سہ لوں گی، حضور کی خوشی کے لیے سب سہ لوں گی۔ میری بیٹیوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج بھی اگر تمہیں مسلمانوں میں کیسا ہی لڑکا مل جائے، مذہب اور مسلک ہاتھ سے مت چھوڑنا، بس یہ سوچ کر حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سے نباہ کر لینا، اس کی برکت کیا ملے گی۔ نکاح ہو گیا، دلہن آئی، حضور نے دعا دی، اللہ تجھے خوش رکھے۔ ان کا مسکرا دینا بھی کسی کے لیے کافی ہے، لیکن حضور نے کہا تجھے خوش رکھے۔ پتہ ہے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دن تھا، اس بیٹی کو حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے، چند ہی دنوں میں خود کا مکان بھی ہو گیا، کاروبار بھی ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے لوگ باتیں کرتے تھے، اگر سب سے زیادہ پورے مدینے میں کوئی خرچہ کرتا ہے تو وہی میاں بی بی خرچہ کرتی۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے ایک غریب کے ساتھ نباہ کیا تو اللہ نے ان کو غریب بھی نہیں رہنے دیا، حضور کی دعا سے مالا مال کر دیا۔ میری قوم کی بیٹیوں، اپنا معیار کیا ہے؟ کوئی ڈگری اپنا معیار نہیں ہے، کوئی برادری اپنا معیار نہیں ہے، اپنا معیار کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اس لیے اپنا معیار حضور کی غلامی ہے، حضور کا عشق ہے۔ آؤ ہم سب عہد کریں، جیئیں گے تو اللہ کے دین پر، مریں گے تو اللہ کے دین پر، آخرت کی تیاری کریں گے، آخرت کی تیاری کی طرف توجہ کریں گے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی محفل ختم نہیں ہوئی میرے عزیز، ابھی ہم نہیں اٹھے، آپ کیسے اٹھ رہے ہیں؟ دیکھو یہی تو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہاں حاجتوں کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن محبت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، آپ کیوں اٹھتے ہیں؟ آگے کا پروگرام جو ہے ابھی آپ سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔